ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. کبھی بھول چوک سے ہو گئی، غلطی ہو گئی، فوراً اللہ سے رجوع کر لو، ماں باپ سے معافی مانگ لو. اللہ فرماتے ہیں فإنہ کان للأوابین غفورا. جو پلٹ آتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، ندامت اختیار کرتے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے. دنیا میں مانگ لو معافی ماں باپ سے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مانگ لو، دنیا میں مانگ لو، بچ جاؤ گے آخرت میں خسارے سے. دوسرا مسئلہ، جس کا سب سے زیادہ حق ہے ہماری ذات پر، وآتِ ذی القربی حقہ، رشتے داروں. یہ بھی مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. کس کا حق ہے؟ رشتے داروں کا. وہ پنجابی میں ایک مثال ہے، پہلے خیش تے پھر درویش. تے اسی درویشاں نو پہلو دینے ہیں تے رشتے دار بھاویں بھوکے مرتے رہے. آندے چلو لوکی بلے بلے تے کرو، انہاں دی خیر صلاح. نہیں، ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ ہماری ذات پر حق کن کا ہے؟ ہمارے بہن بھائیوں کا، ہمارے رشتے داروں کا حق ہے ہماری ذات پر ماں باپ کے بعد. وآتِ ذی القربی حقہ. اسی تے دو بھرا ہوندے نے تے ساری زندگی ایک دوجے دی شکل نہیں ویندے. کیوں جی؟ یہی حال ہے. دین دے سامنے بنے ہیں. یہ اس بات سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں. ذرا کان کھول کے سن لو. وہ دیکھو نا جی، میرے پیسے کھا گیا، میرا حصہ کھا گیا، میری باتوں سے مار لی. میں دینا کیوں بولا؟ میں دینا مرن کیوں نہیں ختم کیتا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں، تجھے ڈاکو لوٹ کر لے جائے تو برداشت کرتا ہے. پڑ جاتے ہیں نا ڈاکو گھر میں، لے جاتے ہیں سب کچھ. جب آتے ہیں وہ سونا بھی لے جاتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں، موبائل بھی لے جاتے ہیں، عزتیں بھی تار کرتے ہیں. تو پھر پتہ کیا اندر کی کریے؟ پھر صبر ہی کر رہا ہے. تجھے تو اگر تیرا بھائی تجھ سے کچھ لے گیا ہے تو کیا قیامت آ گئی؟ تو اگر کوئی 5-10 ہزار اس کو دے بیٹھا ہے، اس نے تیرا حصہ مار لیا ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ رب جو دینے والا ہے وہ اجر دیتا ہے، وہ مال بھی دے گا. اس کی رضا کے لیے بھائی سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ مت ناراض ہو، مت ناراض ہو، مت چھوڑو. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی، قطع تلقی نہیں کرتا. اپنے رشتہ داروں کے دکھ اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن ان سے قطع تلقی نہیں کرتا. کام بڑا اچھا ہے، یا میں دسنا پیا. لیکن اجر کتنا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اجر کتنا ہے؟ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے، سنو ذرا غور سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی نا. تو پاکیزگی کی گواہیاں اللہ کے قرآن نے دی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رشتے دار کو وظیفہ دیتے تھے، ماہانہ وظیفہ. غریب آدمی تھا. اب جب تہمت لگی تو تہمت لگانے والوں میں سب سے آگے وہ بھی تھا. اس پر تہمت لگی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. لگانے والا وظیفہ گھر سے کھا رہا ہے جی. غصہ تو آتا ہے نا. ساڈا تو دل کر رہے پھڑ کے بڑھ چڑیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آیا، وظیفہ بند کر دیا. اللہ کو یہ ادا پسند، اللہ کو یہ ادا ابوبکر کی پسند نہیں آئی. وہی آ گئی، وہی آ گئی. اور ابوبکر کی شان یہ ہے، اللہ کا حکم آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، دوبارہ وظیفہ جاری فرما دیا. ہے کوئی واقعہ اس طرح کبھی کیا تم نے بھی؟ یہ سننے کے لیے صرف نہیں، یہ عمل کرنے کے لیے.
ایک اور بات سمجھ لو، یہ اللہ پاک نے جتنے بھی واقعات انبیاء کے قرآن میں بیان کیے یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید صرف یہ قصے کہانیاں ہیں، ان کے اندر سبق ہے، سبق نصیحت ہے. نصیحت کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں یہ واقعات بیان کیے ہیں. سورہ یوسف کبھی پڑھی ہے؟ اگر کبھی سنی ہے تو صرف یوسف اور زلیخا کا قصہ ہی سنا تم نے. جو میں آج باتوں میں سمجھانے لگا ہوں شاید تم نے پہلے کبھی نہ سنا. اور ٹائم بھی تھوڑا ہے اس لیے مختصر میں بات اشاروں سے سمجھاؤں گا، اشاروں کرنے سے انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ جائے گی. وہ بھائی تھے نا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، ڈالا تھا نا، بھائی تھے. آج بھی بھائیوں کا معاملہ یہ نا ہمارا جو ہوتا ہے دنیا نام لکھتا ہے. بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچے ہیں، مامے ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، یہی رشتے ہیں. بھائیوں نے بھائی کو، میں خواب کا تذکرہ نہیں کرتا، سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں میں اسی پر ڈائریکٹ آ رہا ہوں. بھائیوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. حسد کرتے تھے بھائی، یہ پرانی چلا آ رہا ہے. آج بھی حسد کرتے ہیں، کسی بھائی کو اللہ زیادہ دے دے دوسرا حسد کرتا ہے. حسد سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی. یہ جو اللہ نے ہمیں معوذتین جو صورتیں ہیں کہا ہے پڑھو ان کو دن میں، ہر نماز کے بعد پڑھو. کیوں پڑھو؟ حسد بڑی خطرناک چیز ہے. لوگوں کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. حسد کرتے تھے، پھینک دیے کون، مر جائے کھپ لیے، کہیں جان چھوٹ جائے. ابا ہمارا اس سے بڑا پیار کرتا ہے. کتنے دھکے کھائے یوسف علیہ السلام، کتنے دھکے کھائے. وہاں چلے گئے، وہاں زلیخا چمٹ گئی. آگے بکتے بکاتے بادشاہ کے دربار میں چلے گئے، وہاں زلیخا چمٹ گئی. جیل میں بھی پھر دکھ، جیل میں بھی دکھ ہی ہوتا ہے نا، سہولت تو کوئی نہیں ہوتی. کتنی دکھ اٹھائے ساری. لیکن جو وہ پیغمبر نے خواب دیکھا تو وہ خواب سچا تھا. اللہ نے اس سچا کرنا. وقت آ گیا، وزیر بن گئے، مشیر بن گئے، جو کچھ بھی بن گئے. قحط پڑا، بھائی گلہ لینے کے لیے آ گئے. کوئی بھائی آ گئے نا، سنا کبھی کا نہیں سنا. وہ آ گئے گلہ لینے کے لیے. تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آج ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا مجھے بتاؤ؟ پھڑ ڈنڈا لیتا. ہاں جی، جو انہوں اندر سارے وہ ہی نہیں جنہیں میرے نہ کیتا سی. کیوں جی؟ دنیا داری کا تقاضا تو یہی ہے نا. لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ فہم قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، آؤ حاصل تو کرو فہم قرآن. ان واقعات میں تو سمجھو تو صحیح، رب ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے اپنے پیغمبروں کے واقعات کے ذریعے. کتنے دکھ، کتنی تکلیفیں برداشت کی. لیکن بھائی آئے، غلہ بھی بھر دیا، پیسے بھی ڈال دیا. بات اگلی ابھی ایک اور بڑی تلخ ہے جو ابھی اور آپ کے سامنے آئی. اگلی بات جی، بوریاں بھی بھر دی، پیسے بھی ڈال. کون تھے؟ کون تھے صاحب بولے؟ کون تھے وہ؟ بھائی تھے. کون سے بھائی؟ جنہوں کنویں میں ڈالا تھا. اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کا تقاضا کیا ہے؟ دین کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کیا ہے؟ پیغمبر کا اسوہ کیا ہے؟ اور اس پر عمل کرنا ہے یا دل چاہے تو اس پر عمل کرنا ہے؟ مجھے بتاؤ. برکت کس میں ہے؟ اللہ کی رحمت کس میں ہے؟ اس راستے پر چلنے میں ہے. بغض رکھنے میں اللہ کی رحمت اور نہیں ہے. بھائیوں کو نوازا، بوریاں بھی بھر دی، پیسے بھی ڈال. گھر جا کر بوریاں الٹی تو پیسے لوٹیاں مارنے لگے. واہ جی واہ، بادشاہ بڑا بڑھیا ہے. اب یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا، ان کو تو بات اسی وقت بھی سمجھ آ گئی. خواب تو دیکھا تھا یوسف علیہ السلام. جب پہلی بار آئے تو کہا ہمارا ابا جان ہے وہ بھی نہیں آ سکتے، ان کا بھی حصہ دے دو. ایک ہمارا گھر میں بھائی ہے، وہ جو ماں جایا سکا بھائی تھا نا بنیامین، وہ بھی گھر تھا، اس کو ساتھ نہیں بھیجا تھا یعقوب علیہ السلام نے. کہا بھی اس بار تو حصہ دیتا ہوں، چلو باپ تو نہ آئے، بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے تو حصہ دوں گا، ورنہ نہیں دے گا. اب قید پڑا ہو. آپ نے تو یہاں سلام کی طبیعت دیکھی ہے، لوگ رڑ جائیں سارے، غلہ بھی رڑ جائے، کروڑوں پتی بیچارے کنگڑے ہو گئے تو وہ بھی پھر مانگتے پھرتے.